ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایتھیزم کے اوپر ہماری یہ سیریز، آج اس سلسلے کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم نے اس کویسچن کو یا آبجیکشن کو ایڈریس کرنا ہے کہ مذہب اور سائنس یعنی ریلیجن اور سائنس یہ ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہیں یا ایک دوسرے کے حق میں ہیں۔ جب آپ عام لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو تین طرح کے پاسبل آنسرز ملیں گے۔ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی مذہب اور سائنس ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ جی نہیں مذہب اور سائنس ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں اور ان کے پاس اس کی کچھ مثالیں ہوں گی، اور کچھ لوگ کہیں گے مطلب نیوٹرل ہو جائیں گے، یا یہ کہیں گے کہ جی کہیں پہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہیں پہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں۔ خیر بہرحال آج ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ تو دیکھیں، اب ہم اگر اس حوالے سے کوئی اپنی طرف سے گفتگو کریں گے تو آبجیکشن کرنے والا یا اعتراض کرنے والا سب سے پہلے تو یہ اعتراض کرے گا کہ حافظ صاحب آپ کی سائنس میں حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، آپ کا آبجیکشن ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ جب آپ لوگ مذہب میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی مذہب کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ریلیجن کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ اس میں کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ جیسا کہ ڈاکٹر ہود بھائی، پرویز ہود بھائی۔ اب ہم گفتگو کریں گے آج کی اس نشست میں کہ بڑے سائنسٹسٹ نے، یعنی جن کو دنیا نے سائنسٹسٹ مانا ہے، وہ اس کویسچن کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں یا وہ اس سوال کا کس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ یعنی جو اتھارٹی ہیں ہر سبجیکٹ کے اندر، ریلیجن ہو گیا، فلاسفی ہو گئی، سائیکالوجی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کی سوشل سائنسز ہیں، پھر انوائرمنٹل سائنسز ہیں، پھر اسی طرح سے ایون کہ سائنسز کے اندر میٹیریل سائنسز میں آگے چلے جائیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہر سبجیکٹ کے اندر آپ کو کچھ لوگ ملتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں یا آپ ان کو اتھارٹیز کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سائنس کے سبجیکٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اتھارٹیز مانے گئے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ان کی بات تو بھائی مان لو یہی ہم کہیں گے۔ تو ہماری ایک کتاب ہے وجود باری تعالیٰ مذہب، فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں، یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ ان دی لائٹ آف فلاسفی، سائنس اینڈ ریلیجن۔ اس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس میں ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ سائنسٹسٹ جو ہے، خاص طور پہ جن کو نوبل پرائز دیا گیا، مور دین 50 سائنسٹسٹ، میں نے ان کو اسٹڈی کیا جو اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ سائنس آپ کو مذہب کے قریب لے کے جاتی ہے۔ سائنس جو ہے وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ خدا پہ ایمان لے کے آئیں، اگر تو آپ ان بائسڈ ہو کے مطلب ایک سائنسٹیفک ریسرچر ہیں، ان بائسڈ سائنسٹیفک ریسرچر۔ خیر بہرحال یہ ہماری کتاب میں سے کچھ حوالے ہیں، نیچے ان کے فٹ نوٹس میں جو ہے وہ ریفرنسز بھی دیے گئے ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، یہ میری ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی، drhafizmohammadzubیر.com کے نام سے ویب سائٹ ہے، وہاں آپ تصانیف کے سیکشن میں جائیں تو آپ کو یہ مل جائے گی۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے، یہاں آپ تصانیف کے سیکشن میں جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ہماری کتابیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ کو وہ والی کتاب جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، یہ وجود باری تعالیٰ مذہب، فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں، اس کو آپ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے جو ہے وہ اس کا یہ ڈاؤن لوڈ یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ خیر بہرحال تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سائنسٹسٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، ان کو ذرا ہم دیکھتے ہیں، یا جن کی سائنسٹیفک اپروچ تھی یا جو ماڈرن سائنس کے بانی جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں، یا سائنسٹیفک جو تھنکنگ تھی اس کے وہ بانی جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو فرانسس بیکن کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرانسس بیکن کا کہنا کیا ہے کہ اٹ از ٹرو دیٹ اے لٹل فلاسفی انکلائنتھ مینز مائنڈ ٹو ایتھیزم بٹ ڈیپتھ ان فلاسفی برنگتھ مینز مائنڈ اباؤٹ ٹو ریلیجن۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ تھوڑا سا فلسفے پڑھنے سے ایک شخص جو ہے وہ ملحد بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آگے اس کا کہنا یہ ہے فلسفے میں گہرائی کا نتیجہ مذہب سے تعلق کی صورت میں ہی نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، فرانسس جو ہے وہ بیکن جو کہ سائنسٹیفک تھنکنگ کا ایک طرح سے بانی تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس نے لاجیکل تھنکنگ کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا، اس کے ایسیز بھی بڑے معروف ہیں، ایم اے انگلش میں جو ہے وہ فرانسس جو ہے وہ بیکنس کے جو ایسیز ہیں وہ پڑھائے بھی جاتے ہیں، ہم نے بھی کسی وقت میں پڑھے تھے۔ خیر بہرحال اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے سامنے سر آئزک نیوٹن، اس کی کوٹیشنز ہیں۔ نیوٹن کا جو ہے وہ سائنس میں کیا مقام ہے؟ ظاہری بات ہے کہ سائنس کے ابا جی ان کو کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو آئزیک نیوٹن یہ کہتے ہیں کہ دی ایتھیزم از سو سینسلیس. مطلب ایتھیزم یعنی خدا کا انکار ایک حماقت ہے، سینسلیس سی بات ہے. When I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amount of heat and light. جب میں نظام شمسی کو دیکھتا ہوں، سولر سسٹم کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری زمین سورج سے ایک مناسب فاصلے پر موجود ہے تاکہ وہ اتنی حرارت اور روشنی حاصل کر سکے جو اس کی ضرورت ہے. اور یہ سب کچھ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے. This didn't happen by chance. یہ چانس سے جو ہے وہ نہیں ہوا، مطلب اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خدا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں ایک اور کوٹیشن ہے نیوٹن کی. ان دا ایبسنس آف اینی ادر پروف دا تھم الان، صرف انگوٹھا جو ہے، کوئی اور پروف نہ بھی ہو، صرف انگوٹھا، ٹھیک ہے، would convince me of God's existence. ٹھیک ہے، یہ اکیلا انگوٹھا مجھے خدا کی وجود کی گواہی کے لیے کافی ہو جائے گا. بہرحال اسی طرح سے جو ہے وہ آپ نیچے چلے جائیں، یہ دو پہ حاشیہ اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ جو دوسرے نمبر پہ فٹ نوٹ میں نے لگایا، تو اس میں یہی ہے، یہ کوٹیشن ہے ایک اس کی طرف سے، نیوٹن کی طرف سے، کہ I have a fundamental belief in the Bible as the word of God written by men who were inspired. I study the Bible daily. تو نیوٹن بیسیکلی بائبل کے خدا کو مانتا تھا. چلیں بہرحال کرسچین تھا، یہودی تھا یا کوئی مسلمان ہے، ابھی ہماری گفتگو یہ نہیں ہے کہ جی آپ کا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ ٹرو ہے یا غلط ہے یا فالس ہے. ہمارا اس وقت جو مدعا ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کو جو ہے وہ کیا سائنسٹسٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا سائنس کا جو سیریسلی مطالعہ کرتے ہیں تو کیا وہ خدا تک پہنچتے ہیں یا خدا سے دور ہو جاتے ہیں، کیا وہ ریلیجن تک پہنچتے ہیں یا وہ ریلیجن سے یا ریلیجس اپروچ سے دور ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے اگلی جو کوٹیشن ہے، یہ الیکٹرانکس کے جو ایک شعبہ ہے، خیر سائنس کا جانتے ہیں جو لوگ سائنس کے طالب علم ہیں، جو فراڈے جو ہے اس کی ایک کوٹیشن ہے. دا بک آف نیچر وچ وی ہیو ٹو ریڈ از ریٹن بائی دا فنگر آف گاڈ. فطرت کی کتاب کا جس کا ہم سائنس کے ذریعے جو ہے وہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہ خدا کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے، یعنی فطرت کی کتاب. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے آپ چلیں تو مائکرو بایولوجی کے جو بانی ہیں پاسچر، ان کی کوٹیشن کیا ہے؟ The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the creator. Science brings man nearer to God. میں جس قدر فطرت کا مطالعہ کرتا ہوں، اس نیچر کا مطالعہ کرتا ہوں، اسی قدر اس کائنات کے خالق کے بارے میں میری حیرتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سائنس کا مطالعہ انسان کو خدا کے قریب لے آتا ہے. آپ نے نیچے اس کے ریفرنسز دیکھنے ہیں، تو یہ نیچے ریفرنسز جو ہے وہ میں نے دیے ہوئے ہیں، مطلب سب کوٹیشنز کے. یہ آپ میری کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ ریفرنسز جو ہے وہ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. خیر، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کوٹیشن ہے پاسچر صاحب کی، مطلب بہت اہم کوٹیشن ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کہہ رہے ہیں لٹل سائنس ٹیکس یو اوے فرام گاڈ بٹ مور آف اٹ ٹیکس یو ٹو ہم. تھوڑی سی سائنس کا مطالعہ تمہیں خدا سے دور لے جاتا ہے، جبکہ اس کا گہرا مطالعہ تمہیں خدا کے نزدیک کر دیتا ہے. ابھی بہت سے جو ہمارے ہاں طالب علم لگے پھرتے ہیں، سائنس وائنس پڑھ کے کہتے ہیں جی خدا کا انکار کر رہے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ سائنس کی ایک بڑی شاخ کے جو بانی تھے، جن کے سائنسٹسٹ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، کم از کم اس کوٹیشن پہ جو ہے وہ غور کر لینا چاہیے کہ بیسیکلی تمہارا مسئلہ یہ ہے، یعنی جو لوگ ایتھیسٹ بنے پھرتے ہیں اور اس کو انہوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے اور وہ سائنس کے اوپر جو ہے وہ جا کے سارا ملبہ گلا رہے ہیں کہ سائنس نے شاید انہیں جو ہے وہ رہنمائی کی ہے ایتھیزم کی طرف، تو وہ انہیں یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہاں سائنس اس وقت رہنمائی کرتی ہے ایتھیزم کی طرف، سائنس اس وقت آپ کو ایتھیسٹ بناتی ہے جب آپ کا سائنس کا مطالعہ ادھورا ہو، انکمپلیٹ ہو، تھوڑا ہو. ہاں، جب آپ کا مطالعہ بڑھ جاتا ہے، سائنس میں گہرا مطالعہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ خدا کے قریب ہوتے ہیں، پھر آپ خدا کا انکار نہیں کرتے. اسی طرح سے جو ہے وہ تھرمو ڈائنامکس، یہ اس کے جو بانی تھے لارڈ کیلوین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سائنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ڈونٹ بی افریڈ ٹو بی فری تھنکرس. یہ کہتے ہیں جی ہم فری تھنکرز ہیں. تو وہ لارڈ کیلوین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی فری تھنکرز بنو، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ نہ بنو، فری تھنکرز بنو تو صحیح. If you think strongly enough, you will be forced by science to the belief in God. اگر تم واقعی میں جو ہے وہ فری تھنکرز بن کے سوچو گے نا، ٹھیک ہے، تو اصل میں وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ فری تھنکر ہے ہی نہیں،
اس بیچارے نے تو وہ تو آگے آئنسٹائن کی بھی کوٹیشنز آ رہی ہیں کہ جس طرح مذہبی لوگوں نے بیڑیاں پہن رکھی ہیں، توق اپنی گردنوں میں ڈال رکھے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے سائنسدانوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پہن رکھی ہیں اور توق اپنی گردنوں میں ڈال رکھے ہیں، مختلف قسم کے سائنٹیفک بلیفز کے، ٹھیک ہے، جو سائنٹیفک فیکٹس نہیں ہیں، مطلب فلسفی ہے اور اس قسم کی باتیں لا یعنی قسم کی، تو وہ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں، ریلیجن کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی فری تھنکرز بنو، ہم نے کب کہا ہے فری تھنکرز بنو گے تبھی تو خدا تک پہنچو گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی جو سوچوں کی غلامی تم نے اختیار کر رکھی ہے، یا اپنے جیسے کچھ انسانوں کی سوچوں کے جو تم غلام بن گئے ہو، جو ان کی سلیوری میں تم آ گئے ہو، ٹھیک ہے، تو اس غلامی سے، ایک فکری غلامی سے نکلو گے تبھی تو خدا تک پہنچو گے۔ تو اگر تمہاری سوچ پختہ ہوگی تو سائنس تمہیں خدا پر ایمان لانے پر مجبور کر دے گی۔ بات یہ ہے کہ غلامانہ سوچ سے نکلو تو انشاءاللہ خدا پہ ایمان لے آؤ گے۔ اسی طرح کوانٹم تھیوری، مطلب فزکس والے جانتے ہیں کوانٹم تھیوری جو ہے وہ اس کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے فزکس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے جو بانی تھے میکس پلانک، تو میکس پلانک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ اب دیکھیں۔ Anybody who has been seriously engaged in scientific work of any kind realizes that over the entrance to the gates of the temple of science are written the word, he must have faith. ٹھیک ہے، بہت بہت کمال کے الفاظ ہیں، بہت کمال کے الفاظ ہیں۔ شاید ہمارے ہاں جو مولوی حضرات جمعے کا خطبہ دیتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کے الفاظ میں اتنی تاثیر نہ ہو، شاید بعض مولوی حضرات کی کہہ رہا ہوں، جب وہ خدا کی ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں تو ان کے الفاظ میں اتنی تاثیر نہ ہو جتنی ان صاحب کے جو ہے وہ الفاظ میں ہے، کہ جب آپ جو ہے وہ ٹیمپل آف سائنس میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹیمپل آف سائنس کیا ہے؟ ٹیمپل آف سائنس سے مراد وہ لیب مراد لے رہے ہیں، لیبارٹری، ظاہری بات ہے وہی عبادت کی جگہ ہے سائنسدانوں کی۔ تو وہ کہتا ہے میکس پلانک کہ جب آپ ٹیمپل آف سائنس میں ایک سائنسٹسٹ داخل ہونے لگتا ہے تو اس کی جو انٹرنس ہے، اس کا جو گیٹ ہے، اس کے اوپر اسے جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا پر ایمان کے ساتھ زندہ رہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیفیت یہ دیکھیں آپ ہیں، اٹ از دی کوالٹی وچ دا سائنسٹسٹ کین ناٹ ڈسپینس وتھ۔ جس شخص کو بھی کسی بھی قسم کے سائنسی کام سے سنجیدہ واسطہ رہا ہو، سیریسلی انگیج ان سائنٹیفک ورک آف اینی کائنڈ، بھائی سائنس سے تمہارا سنجیدہ واسطہ رہا ہی نہیں۔ جن کا سائنس سے سنجیدہ واسطہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا سائنس سے سنجیدہ واسطہ رہا ہے تو وہ تو لیب میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ یہ پڑھ لیتا ہے کہ خدا پر ایمان کے ساتھ زندہ رہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ میکس پلانک کی جو ہے وہ کوٹیشن نیچے دیکھ لیں، اس کے ریفرنسز وغیرہ آپ نے دیکھنے ہو، کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اسی طرح ان کی اور بھی جو ہے وہ کوٹیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں آگے۔ بوتھ ریلیجن اینڈ سائنس نیڈ فار دیئر ایکٹیویٹیز دا بلیف ان گاڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں ریلیجن کو بھی اگر کریٹیوٹی آپ لانا چاہتے ہیں مذہب میں بھی اور اسی طرح سے جو ہے وہ ریلیجن میں بھی، تو آپ کو خدا پہ یقین رکھنا ہوگا۔ خدا پہ یقین کے بغیر، ایمان کے بغیر آپ کریٹیوٹی نہیں لا سکتے، آپ ایون کہ سائنس میں بھی ترقی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اینڈ مور اوور گاڈ اسٹینڈس فار دی فارمر ان دا بگننگ۔ فارمر کون ہے؟ ریلیجن۔ ریلیجن والا جو ہے، ریلیجس جو ہے وہ ریلیجس پیپل، وہ فارمر ہے۔ تو فارمر کو جو ہے وہ خدا شروع میں مل جاتا ہے، یعنی جو ریلیجس پیپل ہے۔ اینڈ فار دی لیٹر ایٹ دا اینڈ آف دی ہول تھنکنگ، لیکن جو سائنس کے راستے سے آتا ہے تو اس کو بالکل آخر میں خدا ملتا ہے۔ فار دی فارمر گاڈ ریپریزینٹ دا بیسس، فار دی لیٹر دی کراؤن آف اینی ریزننگ کنسرننگ دی ورلڈ ویو۔ تو کہتا ہے کہ دو طرح سے لوگ خدا تک پہنچتے ہیں، ایک تو مذہب کے ذریعے سے، مذہب کے ذریعے سے بھی خدا ملتا ہے لیکن وہ جلدی مل جاتا ہے، فوراً مل جاتا ہے۔ لیکن مذہب کے ذریعے سے آپ جس خدا تک پہنچتے ہیں تو وہ آپ کا جو خدا کا تعارف ہوتا ہے وہ ابتدائی لیول کا تعارف ہوتا ہے۔ لیکن سائنسٹسٹ جو ہے وہ دیر سے خدا تک پہنچتا ہے، ہول تھنکنگ پروسیس اس میں سے گزرنے کے بعد وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ لیکن جب وہ خدا تک پہنچتا ہے تو پھر جو ہے وہ بہت گہرائی میں جا کے جو ہے وہ خدا پہ ایمان لے کے آتا ہے، یعنی ایک عام مذہبی انسان سے اس کا ایمان جو ہے وہ بہت پختہ ہوتا ہے خدا کے اوپر۔ یہ میکس پلانک کا کہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سامنے اب آپ دیکھیں اور کوٹیشنز ہیں، ان کی اور بھی کوٹیشنز ہیں، یہ ابھی میں جو ہے وہ اس کو ذرا آگے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ابھی رہتی ہیں۔ آئنسٹائن کیا کہتے ہیں؟ دی مور آئی اسٹڈی سائنس دا مور بلیو ان گاڈ۔ میں جس قدر سائنس کا مطالعہ کرتا چلا جاتا ہوں اسی قدر خدا پر میرا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ آئنسٹائن کی کوٹیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیچے آپ نے جو ہے وہ حوالہ دیکھنا ہو 2 نمبر جی،
وال اسٹریٹ جرنل میں جو ہے 24 دسمبر 1997. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آپ کو آئنسٹائن کی ایک اور کوٹیشن دکھاتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. سائنس جو ہے وہ مذہب کے بغیر لولی لنگڑی ہے. ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. اور مذہب جو ہے وہ سائنس کے بغیر جو ہے وہ اندھا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر بھی ان کا نقطۂ نظر تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. آئنسٹائن کا نقطۂ نظر تھا. ہماری کتاب کے پہلے ایڈیشن میں یہ جو لیم ہے اس کی ٹرانسلیشن میں غلطی ہو گئی، لیکن دوسرے ایڈیشن میں وہ غلطی جو ہے وہ تصحیح کر لی گئی ہے. تو خیر بہرحال جن کے پاس ہارڈ بک ہو تو وہ اس غلطی کو صحیح کر سکتے ہیں. وہ لیم کے بجائے جو ہے وہ لیم مطلب بھیڑ لکھا گیا تھا. خیر بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. آئنسٹائن کی جو اور کوٹیشنز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آئنسٹائن کا ایک اور جگہ پہ کہنا ہے I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomena, in the spectrum of this or that element. I want to know his thoughts, the rest are details. ٹھیک ہے. مطلب آئنسٹائن یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو ہے وہ کس طرح سے کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. اسی طرح سے آگے چل کے آئنسٹائن کا کہنا ایک اور جگہ پہ یہ بھی ہے کہ کچھ متعصب قسم کے ملحد بھی ہوتے ہیں. ایتھیسٹ بھی جو ہے وہ بائسڈ ہوتے ہیں. جس طرح ریلیجس پیپل ہیں اسی طرح کچھ ایتھیسٹ بھی بائسڈ ہوتے ہیں. وہ اگرچہ اپنے آپ کے ساتھ ٹیگ انہوں نے لگایا ہوتا ہے سائنسٹسٹ کا، لیکن یہ پیور سائنسٹسٹ نہیں ہے. Then there are the fanatical atheists whose intolerance is of the same kind as the intolerance of the religious fanatics and comes from the same source. They are like slaves who are still feeling the weight of their chains which they have thrown off after hard struggle. They are creatures who in their grudge against the traditional opium for the people cannot bear the music of the spheres. The wonder of nature does not become smaller because one can't measure it by the standard of human moral and human aims. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ متعصب قسم کے ملحد ہیں، یہ آئنسٹائن کہہ رہے ہیں، جن کی عدم برداشت ویسی ہی ہے جیسی متعصب مذہبیوں کی عدم برداشت. دونوں کی عدم برداشت کا مصدر سیم ہے، اور وہ مصدر کیا ہے، سورس کیا ہے کہ یہ غلام ہے. یہ دونوں غلام ہیں. یہ جو ایتھیسٹ قسم کے سائنسٹسٹ ہیں یہ بھی غلام ہیں، اور دوسری طرف وہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کے ریلیجس ہیں وہ بھی غلام ہیں. اچھا، انہوں نے اپنی گردنوں میں ان زنجیروں کا اور ان توقوں کا وزن جو ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں جنہیں بڑی محنت کے بعد انسانوں نے اتار پھینکا تھا. یہ وہ مخلوق ہے کہ جو روایت یعنی لوگوں کے لیے افیون کے خلاف اپنے بکس کی وجہ سے کائنات کی میوزک کو سننے کی اہلیت کھو چکی ہے. یعنی ریلیجس پیپل کے خلاف یہ جو سائنسٹسٹ ہیں اپنے بکس کی وجہ سے یہ جو یونیورس میں میوزک ہے جو انہیں بتا رہا ہے کسی خدا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ بکس میں مذہب کے بکس میں مذہبی لوگوں کے بکس میں اس میوزک کو سننے سے جو ہے وہ بالکل بہرے ہو چکے ہیں. خیر ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ متعصب ہیں. ٹھیک. تو اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ جی لوگ جو ہے وہ میرے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں. تو in view of such harmony in the cosmos which I with my limited human mind am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for support of such views. تو آئنسٹائن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کائنات میں اس قدر توازن اور ہم آہنگی ہے کہ میں اپنے محدود ذہن سے محسوس کر سکتا ہوں باوجود کے بعد لوگوں کا خیال ہے کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ خدا ہے. لیکن مجھے غصہ اس پہ نہیں آتا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا نہیں ہے. مجھے غصہ اس پہ آتا ہے کہ وہ اس بات کے لیے مجھے کوٹ کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، یعنی آئنسٹائن کو کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ اپنی زندگی میں آئنسٹائن یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ایتھیسٹ مجھے جو کوٹ کر رہے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو برائے مہربانی یہ کام بند کر دیں. باقی جو تمہارا نقطہ نظر ہے تو بھائی رکھو، میرا وہ نقطہ نظر نہیں. اسی طرح سے ہیزنبرگ جو ہے جو کوانٹم میکینکس کے جو ہے وہ بڑے لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں. ہیزنبرگ جو ہے کوانٹم میکینکس کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ The first gulp from the glass of natural sciences will turn you into an atheist, but at the bottom of the glass God is waiting for you. Natural sciences کا پہلا گھونٹ تمہیں ملحد بنا دے گا، لیکن گلاس کی تہہ میں خدا تمہارا انتظار کر رہا ہے. مطلب کتنی بہترین کوٹیشن ہے. مطلب سائنس کی شراب کا ایک گھونٹ تم نے بھرا ہے نا، تو نشے میں خدا کا انکار کر دو گے. ٹھیک ہے،
لیکن جب سائنس کی شراب کا پورا جام تم نے پی لیا پھر تم اپنے حواسوں میں آؤ گے اور جام ختم کرنے کے بعد دیکھو گے کہ پیندے میں خدا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو مختلف آپ کہہ لیں ایکسپریشنز کے ساتھ مختلف بڑے بڑے سائنسٹسٹ نے کی ہے کہ سائنس کا گہرا مطالعہ، ڈیپ سٹڈی، سائنس کے ساتھ سیریس جو انگیجمنٹ ہے آپ کی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سائنس کے اندر آپ کا زندگی کھپا دینا اور سائنس کو ان بائسڈ ہو کے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ یہ جو ہے یہ آپ کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ بائسڈ ہو کے سائنس کا مطالعہ کریں گے، آپ سائنس کا جو ہے وہ سطحی سا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ جیسے جو ہے وہ رشین سائنسٹسٹ ہیں تو وہ امریکن سائنسٹسٹ کے ساتھ ان کی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، تو وہ امریکن سائنسٹسٹ کی جو ہے ریسرچز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور امریکنس کی رشینز کے ساتھ نہیں لگتی، ان کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ریسرچز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس کی طرف تو اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ صرف مذہبی لوگوں میں مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے سائنسٹسٹ میں بھی یہ تعصب سارا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں کی سائنس اور فلاں کی سائنس ہے، تو یہ مسائل ہیں، خیر سائنسٹسٹ میں بھی ہیں۔ تو جب اس طرح سے بائسڈ اپروچ کے ساتھ سائنس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ صحیح حقیقت تک، الٹیمیٹ ٹروتھ تک نہیں پہنچتے۔ اسی طرح کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، یہ مطلب بہت بڑی جو ہے وہ ڈسکوری تھی، اس کو جس نے دریافت کیا، ٹھیک ہے، ارنو پینزس نے، تو وہ کیا کہتے ہیں، آئی لک ایٹ گاڈ تھرو دی ورکس آف گاڈز ہینڈ اینڈ فرام دوز ورکس امپلائی انٹینشن، فرام دیز انٹینشن آئی ریسیو این امپریشن آف دی آلمائٹی، میں خدا کے ہاتھوں کی کاریگری کو واسطہ بنا کر خدا کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور اس کاریگری اور صنائی میں چھپے ارادوں کو دیکھ رہا ہوں، اور انہی ارادوں سے مجھے ایک قادر مطلق کے وجود کا احساس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ قادیانی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان تو نہیں تھے، لیکن بہرحال اور جو ہم نے سائنسٹسٹ کا تذکرہ کیا وہ کون سے مسلمان ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسی طرح سے سائنس کے ساتھ جن کی کوئی دلچسپی رہی ہے تو وہ اس بات تک پہنچے۔ آئنسٹائن واز بورن انٹو این ابراہمک فیتھ، ٹھیک ہے، آئنسٹائن جو ہے وہ ابراہیمی جو ہے وہ فیتھ کے اوپر تھے، ابراہیمی دین کے اوپر تھے۔ ان ہز اون ویو ہی واز ڈیپلی ریلیجس، ان کا اپنا کہنا تھا کہ وہ گہرے مذہبی ہیں۔ نو دس سینس آف ونڈر لیڈ موسٹ سائنسٹسٹ ٹو اے سپیریئر بینگ، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو حیرت ہے جو سائنسدانوں کو ہوتی ہے، یہ اکثر سائنسدانوں کو ایک قادر مطلق ذات کی طرف لے جاتی ہے، وہی جو اکیلا اور قدیم ہے، ایک ذہین ترین خالق جو کہ تمام کائنات اور قوانین فطرت کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور مور دین 50 نوبل پرائز جو ہے سائنسٹسٹ ہیں جن کے کوٹیشنز ہیں، ہم اگر سب کی طرف چلے جائیں تو بہت لمبا چوڑا لیکچر ہو جائے گا، ایک آدھی ہم اور کوٹیشن دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کیمسٹری میں جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا ہے جی کرسچن ایکنسن، یہ کیا کہتے ہیں جی، آئی تھنک اونلی این ایڈیٹ کین بی این ایتھیسٹ، ایک ایڈیٹ ایک احمق انسان ہی ایتھیسٹ ہو سکتا ہے۔ وی مسٹ ایڈمٹ دیٹ دیئر ایگزسٹ این انکمپریہنسیبل پاور اور فورس ود limitless foresight and knowledge that started the whole universe going in first place، ٹھیک ہے، ہمیں لازماً یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہاں ایک پوشیدہ قوت اور طاقت موجود ہے کہ جس کی بصیرت اور علم لامحدود ہے اور اسی نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چوٹی کے سائنسٹسٹ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس ہمیں خدا کی طرف لے کے گئی ہے، تو سائنس اگر آپ کو ایتھیسٹ بناتی تو یہ سارے ایتھیسٹ ہوتے، اور یہ چوٹی کے سائنسز بھی یہی بات آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ سائنس پڑھ کے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں تو نمبر 1 تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سائنس کا مطالعہ کمزور ہے، سطحی ہے، ڈیپ نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی سائنس کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ سیریس نہیں ہے، چند ٹکوں پیسوں کے لیے، کیریئر کے لیے آپ سائنس کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اپنی شہرت کے لیے، ٹھیک ہے، سیریس انگیجمنٹ نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ریلیجس پیپل ہیں یا کوئی اور جو ہے وہ سائنٹیفک کمیونٹی ہے اس کی بائسنس کی وجہ سے یا اس کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے آپ بہت سے ریزلٹس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کر رہے ہوں۔ تو سائنس اور مذہب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ہم نے سائنسٹسٹ سے، چوٹی کے سائنسدانوں سے معلوم کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جی سائنس اور مذہب آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بہت سے اسٹوڈنٹس جو بی ایس لیول پر ہوتے ہیں اس قسم کے کویسچن بھی لے آتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں بی ایس کر رہے ہیں کسی بھی ڈسپلن میں، ٹھیک ہے، آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، تو اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔
ہم نے اپنی کتاب کے آخر میں جا کے اس پہ گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو یہ جو محسوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا۔ دیکھیں اگر تو سائنس پیور ہے اور ریلیجن بھی پیور ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پیور ریلیجن اور پیور سائنس، پیور ریلیجن وہ ہے جو ریویلڈ ہے، جو خدا کی طرف سے آیا ہے اور پریزرو ہے، محفوظ ہے۔ ایک ریلیجن وہ ہے جو مین میڈ ہے، انسانوں نے بنایا، ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، بدھ مت ہے، انسانوں کے بنائی یہ ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، اس کی نسبت تو خدا کی طرف ہو ہی نہیں رہی، تو وہ سائنس کے خلاف چلا جاتا ہے، تو پھر خدا کے ساتھ تو اختلاف نہ ہوا، یہ تو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ اختلاف ہوا، وہ دنیا میں ویسے ہی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مین میڈ ریلیجن کو نکال دیں۔ اچھا، جو ریویلڈ ہیں وہ ریلیجن جو آسمانوں سے آئے ہیں، جنہیں ہم سیمیٹک ریلیجنز کہتے ہیں، وہ تین ہی ہیں، یہودیت ہے، جوڈائزم ہے، عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، تینوں 60% آف دی ورلڈ پاپولیشن، ٹھیک ہے، دنیا کی آبادی کا 60% ہے، یہ تینوں سیمیٹک ریلیجن جنہیں ہم آسمانی ادیان کہتے ہیں، یہ تینوں خدا کو مانتے ہیں، تینوں خدا کو مانتے ہیں، اور وہ خدا بھی وہ جو کہ پرسن ہے، جو ایک ذات ہے، ٹھیک ہے، اور خدا بھی وہ جس نے نبیوں کو بھیجا، اور خدا بھی وہ جس نے جنت جہنم بنائی، اور خدا بھی وہ جس نے آخرت جو ہے وہ بنائی حساب و کتاب کے لیے۔ تو فنڈامنٹل بیلیفز کے اوپر یہ ساری ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، لائف آفٹر ڈیتھ یہودیت میں بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، ایک خدا کا کانسیپٹ یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، رسولوں کا کانسیپٹ، پروفیٹہڈ کا کانسیپٹ یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ آگے چل کے کوئی ان میں اختلافات ہو گئے، لیکن فنڈامنٹلی وہ یہ مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اینجلز کو بھی مانتے ہیں، یہ تقدیر کو بھی مانتے ہیں، پری ڈیسٹینیشن کو بھی یہ لوگ مانتے ہیں، سیکرڈ اسکرپچرز کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے سیکرڈ اسکرپچر جو ہے وہ بھیجتے ہیں، وہ پھر آگے جو ہے وہ ان میں اختلاف ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فنڈامنٹلی یہ مان رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے خدا کے بارے میں بھی ان میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، عیسائیوں کے فرقوں نے جو ہے وہ 3 خداؤں کا کانسیپٹ پیش کر دیا، لیکن بیسیکلی وہ کہتے یہی ہے کہ ایک میں 3 ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹرینیٹی بھی بیسیکلی جو ہے وہ اصل میں مونوتھیزم ہے، وہ خیر ان کی اپنی تعویلات ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں کئی ایسے مل جائیں گے آپ کو جو شرک کر رہے ہیں، یہودیوں میں ایک گروہ تھا جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ ایک علیحدہ بحث، لیکن ہم کہہ رہے ہیں فنڈامنٹلی یہ جو تینوں ریلیجن ہیں جو آسمانوں سے آئے ہیں، خدا پہ بلیو رکھتے ہیں، اور اس پہ بھی بلیو رکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی ریلیجن بھیجا ہے اور ہر دور میں بھیجا ہے، تو اس ریلیجن کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریلیجن پیور ہوتا ہے، اور بعض اوقات سائنس جو ہے وہ پیور نہیں ہوتی، سائنس پیور نہیں ہے، مثال کے طور پہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، ابھی تک تھیری ہے، تو وہ تھیری کا جو ہے وہ آپ اس کو لڑائی جا رہے ہیں جو ہے وہ ریلیجن کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے کہ تھیری کا کیا لڑائی۔ اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ فلاسفی آف سائنس، یعنی ایک ہے سائنٹیفک فیکٹ اور ایک ہے فلاسفی آف سائنس۔ فلاسفی آف سائنس تو بھائی فلاسفی ہے، وہ نظریہ ہے، وہ سائنس نہیں ہے۔ جیسے سائنس فکشن ہے، ہیری پوٹرز ہے، اب ہیری پوٹرز جو ہے سائنس فکشن بھی سائنس کے اندر بہت کچھ داخل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے اس کو بھی سائنس سمجھ لیا۔ تو اگر وہ سائنس فکشن جو ہے یا فلاسفی آف سائنس یا کوئی سائنٹیفک تھیری ہے، وہ اگر کسی ریلیجس فیکٹ کے ساتھ وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جتنی بھی سائنٹیفک تھیری تھی، مثال کے طور پہ ارسطو نے جو ہے وہ کوئی آج سے 2500 سال پہلے یہ بات کہی تھی، تقریباً 2500 سال پہلے کہہ دیں، ٹھیک ہے، کہ جی جو کائنات کا مرکز ہے، یونیورس کا جو سینٹر ہے وہ ارتھ ہے، یعنی ارتھ سینٹر جو اس کی جو تھیری تھی وہ یہ تھی، مرکز جو ہے وہ یہ ارتھ ہے، اور زمین کے گرد جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور زمین ساکن ہے، یہ ارسطو نے بات کی تھی۔ تو بعد میں 2000 سال بعد پھر جب تحقیقات وغیرہ ہوئیں، کوپرنیکس آ گیا، تو کوپرنیکس نے آ کے یہ بات کہی کہ نہیں بھائی، یہ تو ارتھ تو سینٹر نہیں ہے، سینٹر جو ہے وہ تو سورج ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سن ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ بالکل ایک ہلچل مچ گئی، اور پھر بہت سے سائنسسٹ نے بعد میں آ کے ارسطو کو برا بھلا بھی کہا کہ ارسطو ایک بہت بڑا دماغ تھا اور اس نے ایک غلط بات کر دی، اور اس کی غلط بات کی وجہ سے 2000 سال تک ہم اس کے مخالف سوچ ہی نہیں سکے، اور 2000 سال تک جو ہے وہ سائنسی ترقی رکی رہی کہ اس نے کہا کہ جی زمین کائنات کا مرکز ہے اور زمین ساکن ہے، تو سارے اس کے اوپر چلتے رہے۔ ارسطو سے مخالفت کی کسی نے جو ہے وہ بات ہی نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑا دماغ ہے۔ اور جب مخالفت کی بات کی گئی تو پھر پتہ چلا کہ ارسطو صاحب تو غلط کہہ رہے تھے۔ پھر ارسطو صاحب کا کہنا یہ تھا گریوٹی کے بارے میں کہ جی جو بھاری، یعنی جس چیز کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوگا، جس چیز کا ویٹ یا سائز زیادہ ہوگا تو وہ جلدی زمین پہ گرے گی، اور جس کا ویٹ اور جس کا وزن جو ہے وہ کم ہوگا یا سائز کم ہوگا تو وہ بعد میں زمین پہ گرے گی۔ ہماری آبزرویشن عام طور پہ یہی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. لیکن بعد میں آ کے گلیلیو نے یہ بات ثابت کی کہ نہیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. اس نے تو پیسا کے مینار سے دو چیزیں جو ہے وہ ایک ہلکی اور ایک بھاری چیز گرائی، تو دونوں ایک وقت میں زمین پہ گری. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیوٹن صاحب آ گئے، تو کاپرنیکس اور گلیلیو نے آ کے ارسطو کی جو ہے وہ فزکس اڑا دی. پھر اس کے بعد نیوٹن صاحب آ گئے، نیوٹن صاحب نے آ کے جو ہے وہ اپنی گریوٹی کا جو کانسیپٹ تھا وہ پیش کیا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے یہاں 250 سال تک جو ہے وہ نیوٹن کی فزکس چلتی رہی، نیوٹنین فزکس جسے ہم کہتے ہیں. اب نیوٹنین فزکس کو آ کے جو ہے وہ آئنسٹائن نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا. آئنسٹائن نے کہا کہ جی یہ کہنا کہ جی گریوٹی ایک فورس ہے، یہ آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ مطلب نیوٹن تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ جی گریویٹیشنل فورس ہے، ہر باڈی جو ہے وہ اس کی اپنی ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو اس کے سائز کے اعتبار سے جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہ زمین اپنی گریوٹی کی وجہ سے چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو آئنسٹائن نے آ کے کہا کہ بھائی گریویٹیشنل فورس تو ہے نہیں، یہ تو بیسیکلی جو اسپیس ہے، ٹھیک ہے، وہ اسپیس ٹائم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک کرویچر بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک کرو بنا رہی ہے. تو گویا اس نے آئنسٹائن نے جو ہے وہ گریوٹی کو ایک فورس نہیں بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی اسپیس کی ایک حالت مان لیا. ٹھیک ہے، کہ مکان کی وہ ایک کنڈیشن ہے. تو اسپیس جب وہ کرویچر بناتی ہے تو اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ اس باڈی کے گرد جو ہے وہ ریوالو کرتی ہیں، اور یہ آپ کی اسپیس جو ہے وہ ایک فیبرک کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ آئنسٹائن کا جو ہے وہ تھیری دیکھ رہے ہیں جو اس کی ریلیٹیوٹی کی تھیری ہے. پھر آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی کی تھیری سے جو ہے وہ آپ کے بہت سے مسائل حل ہوئی ہے، لیکن بلیک ہولز کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے. بہت سے لوگوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا جی ریلیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے بلیک ہولز کے مسائل حل نہیں کر رہی. پھر اسٹیفن ہاکنگ صاحب آ گئے. اسٹیفن ہاکنگ صاحب نے جو ہے وہ 40 سال تک جو ہے وہ تحقیقات کی، ریسرچز پیش کی بلیک ہولز پہ. تو وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی ریسرچز سے بھی رجوع کرتے رہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو ہم کچھ چیزوں کی طرف ہم نے اپنی کتاب میں بھی اشارہ کیا ہے. یہ نیچر کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ان پلیس آف دی ایونٹ ہاریزن ہاکنگ انووکس این اپیرنٹ ہاریزن ا سروس along which light rays attempting to rush away from the black hole core will be suspended. مطلب ایونٹ ہاریزنس کی جگہ پہ جو ہے وہ اپیرنٹ ہاریزنس کا جو کانسیپٹ تھا وہ اسٹیفن ہاکنگ صاحب نے اس کو مطلب زیادہ سپورٹ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب اپیرنٹ ہاریزن کا مطلب یہی تھا کہ بلیک ہولز ایک طرح سے جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ایک خاص آپ کہہ لیں کہ جی اس کے اندر انٹرپریٹیشن کے اندر unlike the event horizon the apparent horizon can eventually dissolve. Page notes that Hawking is opening the door to a scenario so extreme that anything in principle can get out of a black hole. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں کی گئیں کہ بلیک ہول سے جو ہے وہ چیزیں نکل سکتی ہیں نہیں نکل سکتی. یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. پہلے ہاکنگ صاحب کا ایک کانسیپٹ تھا، پھر ان کا دوسری طرف جو ہے وہ رجوع ہو گیا. ایون کہ آپ بریف ہسٹری آف ٹائم ہاکنگ صاحب کی جو کتاب ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے مقدمے میں جو ہے وہ کارل ساگان نے اس کا مقدمہ لکھا ہے جو کہ معروف ایتھیسٹ تھے. تو کارل ساگان نے جب اس کا مقدمہ لکھا تو کہا کہ پتہ نہیں ہاکنگ کو کیا ہو گیا ہے کہ جی سائنس کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں اور اس میں خدا کو گھسیڑی جا رہے ہیں، اور بریف ہسٹری آف ٹائم میں آپ کو خدا کا تذکرہ ملے گا، کثرت سے ملے گا. لیکن بعد میں آپ دی گرینڈ ڈیزائن میں جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جی خدا کا تذکرہ جو ہے وہ نکل چکا ہے ہاکنگ صاحب کی کتاب میں سے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے سے بڑے سائنسٹسٹ، ارسطو بہت بڑا دماغ تھا، نیوٹن، پھر اس کے بعد آئنسٹائن، پھر اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگ، سب اپنے نظریات چینج کرتے رہے. اور سائنس تو بیسیکلی ایک سفر ہے. سائنسٹسٹ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بیسیکلی ایک سفر ہے. تو جب آپ خود ایک علمی سفر میں ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچ گئے ہیں؟ تو جب سائنس کا بھی سفر جاری ہے تو جہاں تک آپ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کلیم ہی نہیں کر رہے کہ وہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، وہ آخری سچ ہے، وہ آخری حقیقت ہے اور ہم نے اس کو جان لیا. یا آپ یہ کلیم ہی نہیں کر رہے کہ مطلب ہمارے پاس جو ہے وہ تھیوری آف ایوری تھنگ آ گئی ہے یا ماسٹر تھیوری یا ایم تھیوری ہم نے بنا لی ہے. جب آپ کلیم ہی نہیں کر رہے تو کیسے آپ اس کا ریلیجن کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دیکھیں ریلیجن کیا ہے. ریلیجن جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے، خدا کا کلام ہے. اور پیور سائنس کیا ہے؟ سائنٹیفک فیکٹ کیا ہے؟ ورک آف گاڈ ہے. تو ورڈ آف گاڈ کبھی بھی ورک آف گاڈ کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے. اگر ثابت نہیں ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے اور آپ اس کو پیور سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، مثال کے طور پہ بائبل کی ایک بات ہے اور وہ ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سائنس کے خلاف جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو ورڈ آف گاڈ ثابت ہی نہیں ہوا، تو وہ کیسے جو ہے وہ مخالف ہو گیا ورک آف گاڈ کے؟ ٹھیک ہے. تو
پیور جو ہے وہ ریلیجن، پیور ریلیجن جو محفوظ ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ پیور سائنس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو جب بھی ریلیجن اور سائنس آپس میں ایک دوسرے کو اپوز کرتے نظر آئیں تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ ریلیجن کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ریلیجن محفوظ نہیں ہے یعنی ریلیجن کی وہ تعلیمات، یا پھر یہ ہے کہ وہ سائنس کرپٹ ہے، اور کوئی بات ہے ہی نہیں. آپ کوئی بھی ایسی چیز ہمارے پاس لے کے آ جائیں تو ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ یہاں پہ بیسیکلی یہ ریلیجن کرپٹ ہے یا پھر یہاں پہ یہ سائنس کرپٹ ہے. تو سائنس اور مذہب کی کسی بات میں بھی آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا، بشرطے کہ وہ ریلیجن پیور ہو، اور اسی طرح سے بشرطے کہ وہ سائنس جو ہے وہ کیا ہے وہ پیور ہو. ہاں، اب اگر کسی عالم دین نے لکھ دیا، دیکھیں ایک عالم دین کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ قرآن نہیں ہے. قرآن کی ٹرانسلیشن اردو ترجمہ و انگریزی ترجمہ وہ قرآن نہیں ہے. اگر وہ قرآن ہوتا تو اس کو نماز میں پڑھا جاتا. تو قرآن کی تو 70 تراجم ہیں جو آپس میں جو ہے وہ مختلف ہیں. عالم دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں، ٹھیک ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ایک عالم دین نے لکھ دیا کہ جی زمین ساکن ہے، ایک بہت بڑے صغیر پاک و ہند کے چوٹی کے عالم دین نے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے موضوع کے اوپر کتابچے لکھ دیے کہ جی زمین ساکن ہے اور سورج جو ہے وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ قرآن سے دلائل دینا شروع کر دیا، حالانکہ جو کچھ وہ بیان کر رہے تھے وہ ان کا ترجمہ تھا، وہ ان کا فہم تھا، وہ قرآن تھا ہی نہیں، وہ قرآن تھا ہی نہیں. تو اب اس مجلے کو، اس میگزین کو، اس رسالے کو پکڑ کے جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں اسلام تو جو ہے وہ سائنس سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. اسلام سائنس سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ سائنس جو ہے اس کا موضوع کیا ہے، وہ ورک آف گاڈ ہے، اور ریلیجن کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے، وہ ورڈ آف گاڈ ہے. دونوں کا سبجیکٹ، دونوں کا فیلڈ ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر ہمیں سائنس نہیں ڈھونڈنی چاہیے اور سائنس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ریلیجن نہیں ڈھونڈنا چاہیے. لیکن چونکہ ایک ہی ہستی کی طرف دونوں کی نسبت ہوتی ہے تو دونوں میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.